سن 60-70 کی دہائی میں مسجدوں میں ایک اعلان ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ یہ انگریز ہمارے گھروں کے اندر ایک ایسی پائپ لائن بچھا رہا ہے جس سے کہ وہ جب چاہے گا ہمارے گھروں کو آگ لگا دے گا، اور لوگوں کو اس بات سے باز کیا گیا کہ وہ ایسی پائپ لائنز کو اپنے گھروں تک پہنچانے سے گریز کریں۔ یہ پائپ لائنز کس چیز کی تھیں؟ یہ گیس کی پائپ لائنز تھیں جن سے ہمارے گھروں کے چولہے جلنے تھے۔ کچھ اور وقت گزرا، پھر ایک اور آواز گونجی، اور وہ یہ کہ نعوذ باللہ چاند کے اوپر بھی کوئی جا سکتا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، بھلا قدرت کے کارخانوں میں کون دستک دے سکتا ہے۔ خیر یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے مسجدوں میں ایک اور فتویٰ عائد ہوا، اور وہ عائد ہوا سپیکرز کے اوپر، مائک پہ، کہ یہ مائک حرام ہے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہر ملا کی سب سے اہم ترین ضرورت مائک اور سپیکرز بن گئے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھروں میں ایک اور بازگشت چلی، اور وہ تھی ٹی وی، جس کے اوپر بھی فتوے عائد ہوئے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن آج ہر مولوی، مفتی، عالم ٹی وی کے اوپر آنے کے لیے مختلف اداروں کو خود فون کرتا ہے اور سفارشات کرواتا ہے کہ وہ آ کر اپنے دین کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ رہے۔ ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا نے صرف وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ کیا، لیکن ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کے اس مکالمے کے اوپر غور نہیں کیا جس کا مقصد ہے غور و فکر کرنا، اور اللہ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں کہا کہ ان نشانیوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، بے شک اس کے لیے تمہیں سمندر کے خزانوں تک پہنچنا پڑے یا آسمان چیر کر جانا پڑے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جو مسلمان، خاص کر پاکستانی مسلمان ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور بھاگتا ہے، اور ہم کو ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ دوسری قوم ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں، بس یہ ہماری احساس کمتری اور احساس محرومی ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو جیسے جیسے چھوٹے شہروں میں آپ جاتے جائیں گے، وہاں پر لوگوں کی ایگو بڑی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اصل میں ان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے۔ آپ کراچی جیسے شہر کو اٹھائیں تو وہاں پہ آپ کو کروڑ پتی، ارب پتی لوگ بھی ٹیکسی میں، بسوں میں سفر کرتے نظر آئیں گے، جہازوں کے مالک ہوں گے، لیکن ان کی زندگی ایک بہت نارمل ہوگی، ان کو شو آف کرنے کی عادت نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے آپ چھوٹے شہروں میں جاتے جائیں گے، وہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر احساس کمتری کی وجہ سے احساس برتری کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے جتنے بڑے ممالک اٹھاتے جائیں گے، آپ بمبئی کو اٹھا لیں، آپ نیو یارک کو اٹھا لیں، تو وہاں پر لوگوں کے احساس کمتری کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان میں ایک عام اور ایک سادہ زندگی گزارنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے کوئی بھی نظام سنبھالنے اور اپنا نظام پوری دنیا پہ نافذ کرنے والی فطرت کو اگر ہم سمجھیں تو ہر انسان چاہتا ہے بس اس کا ہی نظام پوری دنیا پر نافذ ہو۔ نظام بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی۔ چھوٹے نظام مل کر ایک بڑا نظام بناتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، بہت سے چھوٹے نظام نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نظام بڑے نظام کو حاصل کرنے کے آبجیکٹیوز بنتے بھی نظر آئیں گے۔ ہر ادارے کا سربراہ چاہتا ہے بس اسی کا نظام چلے۔ یہ سب چھوٹے نظام ہیں، اس کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بی بی سی چاہتا ہے پوری دنیا میں بی بی سی کی ہی خبریں سنیں اور دیکھی جائیں، اور سننے والے اس خبر کو سب سے زیادہ اتھینٹیکیٹڈ سمجھیں۔ ویسے بھی اگر آپ دھیان دیں تو پاکستان کی نیوز چینلز، یا ہم کسی ایک کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے جیو یہی چاہتا ہے کہ اسی چینل کی خبر سب لوگ اتھینٹیکیٹڈ سمجھیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی خبر کو دیکھا جائے۔ تمام سکولز کے اونر بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ان کا سکول کا دورہ ہو، اور اسی طریقے سے شیعہ چاہتے ہیں ہر طرف شیعہ ہوں، سنی چاہتے ہیں ہر طرف سنی ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی سچ ہے اور حق ہے۔ دیکھا جائے تو ہر کوئی بس اپنا نظام کو حق سمجھتا ہے اور پوری دنیا پر نافذ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ کوشش جاری رہتی ہے۔ جب کسی قوم یا ملک کا سربراہ چاہتا ہے دنیا پر اسلامی نظام یعنی مسلمانوں کی ہی حکومت ہو، اسلامی نظام ہی چلے، تو عیسائی کی بھی فطرت یہی ہے، یہودی کی بھی اور ہندو کی بھی
یہی فطرت ہے کہ وہ اپنا نظام دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم، طب، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اول ترجیح دی۔ ہم قرآن پاک کو مانے بغیر مسلمان کہلاتے ہیں کیونکہ ہم قرآن پر غور نہیں کرتے، لیکن یہودی یا عیسائی اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وظیفے اور دعائیں مانگنے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ دشمن کو نصف و نابود کر دے۔ اللہ کے پاس تکے نہیں ہوتے۔ اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ علم حاصل کیے بغیر ہم کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دشمن کوئی ہمارے خلاف سازش نہیں کر رہا، وہ تو بس سائنس پر ٹیکنالوجی کے میدان میں دن رات محنت کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی، خاص کر پاکستانیوں کو کس نے منع کیا ہے کہ محنت نہ کریں؟ دشمن سے زیادہ محنت اور لگن سے کام کرنا پڑے گا، تبھی مقصد اور کامیابی حاصل ہوگی۔ محنت کریں گے نہیں اور دعاؤں سے سب حاصل کر لیں گے، مشکل سے مشکل جنگیں بآسانی جیت جائیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مقصد کو سامنے رکھ کر، سمجھ بوجھ رکھ کر عقل استعمال کریں، محنت کریں اور ہر میدان میں آگے نکلیں تاکہ دنیا میں ہمارا نظام قائم ہو سکے۔ امتحان میں وہی بچہ کامیاب ہوگا جو اچھے سے اچھی تیاری کر کے آیا ہوگا۔ ڈوبنے سے وہی بچہ بچے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ اللہ کے قانون میں قوم و نسل کی کوئی تفریق نہیں، جو جیسا عمل کرے گا اللہ اس کو ویسا ہی نوازیں گے۔ ہم پاکستانی قوم کی نفسیات ہی کچھ اور طریقے سے کام کرتی ہے کہ وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، اس لیے وہی پانی میں ڈوب کر مریں گے بھلے وہ بہترین تیراکی جانتے ہوں، کیوں نہ ہو کافر جو ٹھہرے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان کا بچہ تیراکی نہیں بھی جانتا تب بھی وہ نہیں ڈوبے گا، کیونکہ اس پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہے۔ اللہ کے قانون کو سمجھیں، فارمولے سے ہٹ کر بات کریں گے تو تمام جواب غلط ہی نکلیں گے۔ ابھی بھی ہمارا وہ وقت نہیں گزرا، نوجوانوں کو بربادی سے نکل کر خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اٹھنا ہوگا۔ اور رہی بات کسی اور ملک سے سائنس اور ٹیکنالوجی خریدنے کی، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کاپی پیسٹ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ پستی اسی کاپی پیسٹ کا نتیجہ ہے۔ جب تک خود نہیں سوچیں گے تب تک کوئی اور سوچ کر ہم کو اپنی سوچ کے تابع کر لے گا، اور ہمارا دماغ ہمیشہ کی طرح 0 میٹر ڈبہ پیک ہی رہے گا، اور 0 میٹر ڈبہ پیک دماغ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ اقبال نے فرمایا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ خدا کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ جیسے ہم اپنے ایک اچھے کامیاب آفس اور اس کے مالک کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اس آفس کے نظام کو چلانے کے لیے، 100-200 لوگوں کو چلانے کے لیے ایک مینیجر رکھتا ہے، اور اس مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مینیجر اس دنیا کی تخلیق میں رکھا ہے، اور اس کا نام ہے نیچر، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کے اصولوں کے خلاف زندگی گزاریں گے تو فطرت اپنا بدلہ لے گی۔ اللہ رحیم ہے لیکن فطرت بہت ڈاڈی ہے۔ ہم پانی ضائع کریں گے تو ہمارے ملک میں سیلاب آئیں گے، ہم درخت نہیں لگائیں گے تو ہم مختلف بیماریوں اور سانس کی بیماریوں کے ساتھ مریں گے، ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے جو کہ نصف ایمان ہے ہمارا، تو ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ قرآن نے بارہا یہ بات سمجھائی ہے، نشانیاں عقل والوں کے لیے، اور اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا ہمارا گمان ویسا ہمارا خدا۔